اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سوسوا ایمانکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاة وادفعوا امواج البلاء بالدعاء۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان اپنی تمام خوبیوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہے۔ آج میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ مولا متقیان کا یہ پر حکمت قول جو نہج البلاغہ کے اقوال حکمت میں سے قول نمبر 146 مولا نے فرمایا کہ دیکھو، سوسو ایمانکم بالصدقہ، اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو صدقہ دو۔ وحسنوا اموالکم بالزکاة، اور مال کی حفاظت زکوٰۃ کی دے کر کرو۔ وادفعوا امواج البلاء بالدعاء، اور مصیبتوں اور بلاؤں کے طوفان کو دعا کے ذریعے ٹال دو۔ آج ہم اہمیت دعا کے عنوان سے 2 یا 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعا کی اہمیت ہر زمانے میں، ہر حال میں اپنی حقیقت کو لیے ہوئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ واضح اور عیاں ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور ہو جائے مگر دعا کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دعا ہی وہ اسلحہ ہے۔ دعا سلاح المومن، دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بہت بڑے بڑے معرکے طے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اور افادیت اپنے مقام پہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے خلوص، توجہ، صبر اور یقین کا ہونا بہرحال ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو قبول کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کی بھی بات کہی ہے کہ تم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور آج کل کے اس پرآشوب دور میں، جب کہ ایک وائرس، کورونا وائرس کے عنوان سے ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دوائیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ دواؤں کے ساتھ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور آپ دیکھیے اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور دنیا کے متمردین، ظالمین اور جو اپنی طاقت کو خدا سمجھے ہوئے تھے، ان کی طاقتوں کو ایک معمولی سے جھٹکے سے ہلا کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ چاہے وہ نمرود کا زمانہ ہو، جسے اللہ نے ایک اپنی معمولی سی مخلوق مچھر کے ذریعے تباہ کر دیا، فرعون کا زمانہ ہو، اس کی طاقت و قوت کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ غرق کر دیا، شداد کا زمانہ ہو جسے میں اس کی مصنوعی جنت کے تہس نہس کر دیا۔ تو جب بھی کبھی کوئی مصنوعی طاقت والا اٹھا تو اللہ نے اس کی مصنوعی طاقت کو ختم کر کے ایک معمولی سی جھٹکے میں ختم کر دیا اور اس کی اوقات بتا دی۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ ممالک اپنے آپ کو سپر پاور اور قوتور بتا رہے تھے، تو اللہ نے ان کی طاقتوں اور قوتوں کو ایک معمولی سے وائرس سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔
ہر زمانے میں تھوڑی اللہ نے اپنی تھوڑے سے معمولی سے اشارے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دنیا کی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آج کا بھی یہی زمانہ ہے، یہی دور ہے۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی طاقتور حکومتیں لرز کے رہ گئی ہیں، اور حقیقت میں یہ واضح ہو گیا کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور اللہ ہی کی پاور ہے، اور دعا کی اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ مجھے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا دعائے کمیل کا ایک جملہ یاد آتا ہے، جو بالکل بروقت ہے، اس زمانے کے عنوان سے بالکل حال اور زمانے کے اعتبار سے بالکل ایک دم صحیح لگتا ہے۔ مولا نے فرمایا دعائے کمیل کے آخر میں، یا سری یا رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار، اسے بندے کو بخش دے کہ جو کتنی ہی قوت و طاقت ہو، لا یملک الا، تیرے مقابل میں دعا کے سوا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو دعا کی بڑی اہمیت ہے عزیزان محترم، تو دعا ہی کے ذریعے بڑے بڑے مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ بہت سی دعائیں لوگوں سے سنتے ہوں گے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعائیں بتا رہے ہیں۔ آپ جو چاہے دعا پڑھیے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو دعا پڑھی جائے اس میں توجہ، خلوص اور صبر ہو، اور یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا اللہ کے بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اور چاہے جو دعا پڑھیے بڑی سے بڑی، لیکن مولا کائنات کا اس نہج البلاغہ میں قول اور بھی ہے کہ اس کثیر عمل سے وہ قلیل عمل زیادہ بہتر ہے کہ جو پابندی سے انجام دیا جائے۔ تو دعائیں کوئی پڑھیے بڑی، لیکن دعا کو خلوص کے ساتھ پڑھیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں، مفاتیح الجنان جو تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں ہے، شیخ عباس قمی نے اعمال جمعہ میں ایک چیز بڑی اچھی بتائی ہے، جو ان دنوں میں بھی کریے اور عام دنوں میں، ہر زمانے میں ہر جمعے کو کرنے کے لیے بہتر ہے۔ اس میں بتایا ہے اعمال جمعہ میں جو اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں اعمال نمبر 26 میں انہوں نے بتایا ہے، 26واں نمبر کا اعمال جو ہیں اس میں بتایا ہے کہ روز جمعہ اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے، ظہر اور عصر کے درمیان میں 2 رکعت نماز قضاء حاجات کی نیت سے پڑھیے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے۔ اس کے بعد چھوٹی سی دعا ہے، اگر وہ چاہیں پڑھیں، نہیں چاہیں تو نہیں پڑھیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر صرف نماز پڑھ لیتے تو میرے خیال سے وہ بھی کافی ہوگا۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اس جمعے سے، اس دن پڑھی ہے، اگلے جمعے تک وہ اللہ کی پناہ میں ہے اور تمام مشکلات و حادثات سے محفوظ رہے گا۔ لہذا یہ چھوٹا سا عمل آپ جمعے سے شروع کیجئے، یا ابھی بھی پڑھیے، زمانہ ختم ہو جائے، یہ جو مشکلات کا دور چلا جائے، آپ ہمیشہ پڑھتے رہیے، تو جمعے سے جمعے تک آپ انشاءاللہ محفوظ رہیے گا۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان قریب ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کیجئے، اور ان کی سلامتی کی جو دعا ہے وہ کم از کم ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیے، اور اپنے امام کے ظہور کی دعا ضرور کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔